عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں۔ عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوتے تھے۔ حبیب بھی انہی عربوں میں سے ایک تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض سے قریب المرگ تھی، وہ دوسری شادی کا حاجت مند تھا۔ حبیب کا یہ یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہی ہوا کرتے تھے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا۔ ابن داؤد نے کہا، میں بہت ہی غریب اور لٹا پٹا آدمی ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا اور قبیلے سے نکال بھی دیا۔ بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا بھی دوست ہے، میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے، میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں، مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلوا دو، خواہ یہ کسی سردار کی غلامی ہی ہو۔ اگر اپنے لشکر میں بھرتی کروا دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن اس نے جب ابن داؤد کی بپتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اس شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خواں کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن داؤد نے کہا، ابن کعب، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں۔ حبیب نے کہا، اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو، 10-12 دنوں بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔ ابن داؤد نے کہا، نہیں، میں تم پر اتنا بوجھ نہیں ڈالوں گا، میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ حبیب بن کعب نے کہا، پھر تم 10-12 دنوں بعد مدینہ میں میرے پاس آ جانا۔ ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سج دھج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی۔ وہی رقاصہ سازوں اور دف کی سرتال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے، رقاصہ کا تھرکتا جسم ساکت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے۔ ابو سلمہ نے کہا، ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا۔ اسحاق نے کہا، آتا ہی ہوگا، وہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا، ہو سکتا ہے صبح آ جائے۔ یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بے خونی کی باتیں کرنے لگے۔ ابو سلمہ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ بیک وقت تینوں آدمیوں نے کہا، وہ آ رہا ہے۔ ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جلترنگ کی طرح بج رہی تھیں۔ چھوٹے خیموں میں سے 2-3 ملازم بھی باہر نکل آئے تھے۔ نصرانی جو باہر نکلا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ نصرانی نے بلند آواز سے کہا، تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو۔ شتر سوار نے جواب دیا، تو اور کون ہو سکتا ہے؟ قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغل گیر ہو گیا۔ ایک ملازم نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمہ نے کہا، میں جانتا تھا کہ تم آج رات آ جاؤ گے، آؤ بیٹھو، کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنے خوبصورت اور قیمتی نگینے کو بلا قیمت قبول نہ کرے؟ وہ شخص جس کا نام حبیب بن کعب ہے کچھ میری باتوں سے اور زیادہ تر بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اسحاق نے پوچھا، آدمی کیسا ہے؟ ابن داؤد نے جواب دیا، ہمارے کام آ جائے گا۔ میں نے ایک غریب اور مظلوم نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مدینہ کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی میں اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے ابو سلمہ، جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ واقعی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اسے رسائی حاصل ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، ہم نے بنت یامین کے ذریعے اس سے جو کام کروانا ہے وہ اس کے لیے موزوں رہے گا۔
گا۔ ابن داؤد نے کہا میں 3-4 دنوں بعد مدینہ کو روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے بھی کہا ہے کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ بہت تھک گیا ہوں۔ ابو سلمہ نے کہا سو ہی جائیں تو اچھا ہے، اور اس طرح یہ محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے روز سورج سر پر آ رہا تھا۔ کھجور اور دیگر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا جس نے چھاتے جیسا سایہ کر رکھا تھا۔ جدھر سے ہوا آ رہی تھی ادھر ایک قنات درختوں کے تنوں سے بندھی تنی ہوئی تھی۔ اس نے صحرا کی گرم ہوا اور اس کے ساتھ اڑتی ریت کو روکا ہوا تھا۔ اس جھنڈ کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور ابو سلمہ، ابن داؤد، اسحاق اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکر ان کے آگے کھانا چن رہے تھے۔ ایک شتربان جو اونٹوں کو ذرا پرے لے گیا تھا دوڑتا آیا۔ شتربان نے ابو سلمہ کو اطلاع دی، آقا دور ایک گھڑ سوار آتا نظر آ رہا ہے، کوئی عام سا مسافر نہیں لگتا۔ گھوڑے کی رفتار خاصی تیز ہے اور اس کا رخ ادھر ہی ہے۔ یہ سب اٹھے اور قنات کے اوپر سے اس طرف دیکھنے لگے۔ گھوڑا اور سوار صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تپتی ہوئی ریت سے غیر مرئی سی بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس میں گھوڑے اور سوار کے خد و خال یوں نظر آ رہے تھے جیسے جھیل کے ہلتے پانی میں کنارے کے عکس نظر آتے ہیں۔ یہ صرف صحرائی لوگ ہی پہچان سکتے تھے کہ آنے والا گھڑ سوار ہے یا شتر سوار۔ ابو سلمہ نے کہا کوئی اپنا ہی ہوگا، اس طرف سے گزرتا ہی کون ہے؟ وہ دیکھتے رہے۔ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ ڈاکو نہیں تھے، نہ ان کے پاس ڈکیتی کا مال تھا۔ وہ گھومنے پھرنے والے تاجر تھے جنہیں لٹنے کا ڈر ہو سکتا تھا، لیکن ان پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی رہزنوں کا خطرناک گروہ ہے۔ جوں گھوڑا قریب آتا گیا اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کا سوار ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلایا جو اشارہ تھا کہ میں تمہارا اپنا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ ابو سلمہ اور اس کے ساتھی قنات کے ایک طرف سے گزر کر گھڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یکلخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ موسیٰ نے کہا زبردست خبر لایا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گئے ہیں، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے قنات کے اندر لے گئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اسحاق نے پوچھا اگلا خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں بن گئے؟ موسیٰ نے کہا تو اور کون بنتا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کے جانشین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ ابو سلمہ نے کہا یہ تو بہت برا ہوا، وہ تو بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے؟ موسیٰ نے جواب دیا پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت۔ میں کل ہی آ جاتا لیکن یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھی۔ ان کی وفات 23 جمادی الاخر 13 ہجری بمطابق 22 اگست 634 عیسوی غروب آفتاب کے وقت ہوئی تھی۔ مدینہ کے لوگ یہ خبر سنتے ہی گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں بھی خلیفہ اول کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ ان کی سسکیاں اور ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ ہر عورت اس طرح غمگین اور ماتم کنا تھی جیسے اس کا اپنا باپ فوت ہو گیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ان حالات پر جن میں سلطنت اسلامیہ گھری ہوئی ہے قابو پانے کی صلاحیت کسی میں نہیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی روح کش ذہنی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بزرگ اور مدبر ساتھی رخصت ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ان کا یہ ساتھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ ماتمی کلمات کہے تھے، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قوم کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ اسے بہت بڑی مصیبت میں چھوڑ چلے ہیں، آپ جدا ہو گئے، اب کیسے ملنا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کی نامزدگی اپنے طور پر نہیں کر ڈالی تھی۔ ذاتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت لکھواتے وقت مشورے لیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کی رائے کیا ہے۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کی جو رائے ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں اس کے مزاج میں سختی اس لیے ہے کہ میرا مزاج بہت نرم ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذمہ داری آ پڑے گی تو وہ اپنے مزاج میں اس کے مطابق خود ہی تبدیلیاں کر لے گا۔ اور ابو محمد، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت قریب سے جانچا اور پرکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب میں غصے میں ہوتا تو وہ میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا، اور جب میں کسی معاملے میں نرمی برتنے لگتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سختی کا مشورہ دیتے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی، ہم سے بہتر جاننے والا اللہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے کہیں بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اسید بن حزیر اور کئی اور مہاجرین اور انصار سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا اور انہیں یہ بتایا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا میرا فیصلہ کس حد تک صحیح ہے؟ ان سب نے فردن جو آراء دیں وہ تقریباً ایک جیسی تھی، جن کا لب لباب یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اتنا سخت اور درست ہے کہ وہ خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تاریخ کے مطابق طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کی نمائندگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا خلیفہ رسول، جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ ریت کو کس حال میں کس کے حوالے کر کے آئے ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ سوچ لیں جب قوم کو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ براہ راست واسطہ پڑے گا تو اللہ آپ سے جواب مانگے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر 62 برس سے اوپر ہو گئی تھی اور وہ علیل تھے، قریب المرگ تھے۔ ان کے جسم میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اپنی طاقت سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی رائے سن کر غصے سے کانپے، حالانکہ ان کے مزاج میں غصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اتنا شدید غصہ آ جانا ثبوت تھا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو ہی مدبر اور دانش مند سمجھتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے میں کہا مجھے بٹھاؤ۔ ان کے ایک عزیز نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ میں نامراد ہو کر مروں اگر میں تم پر ایک ظالم کو مسلط کر کے جاؤں اور یہی میرا توشہ آخرت ہو۔ میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ، میں تیرے بندوں پر اس شخص کو اپنا جانشین مقرر کر آیا ہوں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز نقاہت کی وجہ سے بہت نحیف تھی، جو صرف قریب بیٹھے ہوئے ایک دو آدمی ہی سن سکتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب کر کے کہا جو بات میں نے کہی ہے وہ اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمیوں کو بھی سنا دو۔ طلحہ نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر لیٹ گئے۔ مستند تاریخوں میں آیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سو نہ سکے۔ یہ صورتحال انہیں پریشان کر رہی تھی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ الصب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کو آئے تو گھر والوں نے انہیں بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رات آنکھوں میں کاٹ دی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا خلیفۃ الرسول، رات سو نہ سکنے کا باعث کیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا طلحہ اور دوسرے لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ میں نے اپنی عقل و دانش کے مطابق خلافت کی ذمہ داری اس شخص کو سونپنی چاہی تھی جو تم سب میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور تم لوگ میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نازک ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بہتر آدمی موجود نہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے خلیفۃ الرسول، اپنے دل پر اس طرح بوجھ نہ ڈالیں، اس سے تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رائے دینے والے لوگ دو فریقوں میں بٹ گئے ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور وہ آپ کا ہی ساتھ دے گا، دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس دوسرے فریق کی قیادت وہ شخص کر رہا ہے جو آپ کا مشیر ہے اور آپ کا دوست بھی ہے۔ ہم سب کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کا فیصلہ نیک نیتی پر مبنی ہے اور آپ کا مقصود امت کی فلاح و بہبود اور اصلاح و ہدایت کے سوا کچھ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ ٹھونس بھی سکتے تھے، لیکن ان کی نظر اس وقت پر تھی جس کا آغاز ان کی وفات کے بعد ہونا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں سے مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا مکان مسجد سے ملحق تھا۔ اتنی نقاہت کے باوجود بالا خانے پر گئے جس کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی۔
मस्जिद में नमाजी ज़ोहर की नमाज के बाद मौजूद रहे। उन्हें बता दिया गया था कि खलीफा उनके साथ कोई बात करना चाहते हैं। नमाज के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिड़की के सामने आए। लोगों ने ऊपर देखा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, क्या तुम उस शख्स को पसंद करोगे जिसको मैं जाननशीन मुकर्रर करूं? नमाजियों में से कई एक की आवाजें सुनाई दी, हम वो पसंद करेंगे जो आप करेंगे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मैंने बहुत ही गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया है कि मेरे बाद खिलाफत की जिम्मेदारी उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु संभालेगा। मैंने ये अजीम मनसब अपने किसी करीबी रिश्तेदार को नहीं दिया। मैं जो कह रहा हूँ वो गौर से सुनो और इस फैसले को कबूल करो कि मेरा जाननशीन उमर बिन अल खत्ताब होगा। तकरीबन तमाम आदमियों की आवाज सुनाई दी। हमने खलीफतुर रसूल का कहना सुन लिया है और मान भी लिया है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा लिए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लरजती कांपती आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, मैंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब तेरे रसूल की उम्मत की बेहतरी के लिए किया है और इस अंदेशे से कि इनमें इख्तिलाफ के बायस फसाद न हो, मैंने तेरी ज़ात पर एतमाद करते हुए फैसला किया है। और ऐ अल्लाह, दिलों का हाल तो तू ही बेहतर जानता है। मैंने एक ताकतवर शख्स को जाननशीन मुकर्रर किया है और जो सख्त मिजाज इसलिए है कि वो सदाकत पसंद और रास्त रौ है और मुसलमानों की रास्त रवी का ख्वाहिशमंद है। मौरिख लिखते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये दुआ सुनकर मस्जिद में जो लोग दिल में इख्तिलाफ लिए चुप बैठे थे वो भी पुकार उठे कि हमें उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कबूल है। खिड़की में खड़े अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म डोल रहा था। उन्हें सहारा देकर नीचे ले गए। उनमें तो अब बोलने की सकत भी नहीं रही थी, लेकिन बिस्तर पर जाते ही उन्होंने कहा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाओ। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, उमर, क्या तुमने मेरी वसीयत सुन ली है? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, सुन ली है खलीफतुर रसूल, मैं इस काबिल तो न था। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झुंझला कर कहा, लेकिन ये मेरा इंतखाब और मेरा फैसला है उमर। लोग तुम्हारे हक में भी हैं और लोग तुम्हारे खिलाफ भी हैं, लेकिन मैंने अल्लाह की रहनुमाई हासिल करके ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रखी है। अब मैं इसके खिलाफ कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे आपका फैसला कबूल है। उम्मत पर ये दिन बड़ी मुश्किल के दिन थे। उधर इराक और शाम में रूमियों के खिलाफ जंग जारी थी, जिसमें मुसलमानों की पोजीशन कुछ कमजोर हो गई थी। सूरत हाल पसपाई वाली नजर आ रही थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इराक के महाज से हटाकर शाम के महाज पर भेज दिया था। फिर भी कोई अच्छी खबर सुनने में नहीं आ रही थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चले जाने से इराक का महाज कमजोर पड़ गया था। खलीफतुर रसूल सोच भी नहीं सकते थे कि इन महाजों से अपने लश्कर वापस बुला लिए जाएं या जरा पीछे हटा लिए जाएं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उमर, लगता है जैसे मैं आज ही दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो और मेरे बाद उस पर अमल करना। अगर मैं आज ही मर जाऊं तो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मुसन्ना बिन हारिसा को कुछ लश्कर देकर इराक और शाम के महाज को भिजवा दो, और अगर रात हो जाए तो सुबह पहला काम यही करना कि मुसन्ना को रवाना कर देना, और अगर शाम के महाज पर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को फतह हासिल हो जाए तो उसे वापस इराक के महाज पर भेज देना। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को और भी बहुत सी हिदायत दी जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोशी से सुनते रहे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़हन पर दरअसल बोझ ये था कि खिलाफत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्होंने खुद कभी भी उसकी ख्वाहिश नहीं की थी। उसी रोज शाम खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहलत फरमा गए। रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी जब मैयत को आखिरी गुस्ल दिया गया। जिस तख्ते पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक मस्जिद नबवी में ले जाया गया था, उसी तख्ते पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मैयत मस्जिद नबवी में ले जाई गई और उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।